بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے۔ آج 25 شوال 1443 ہجری ہے، 26 مئی 2022 بروز جمعرات، تھرسڈے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے اور ہمارے آخری نبی آخری رسول ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھاؤں، جماعت کی امامت کروں اور میری ماں مجھے بلائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اپنی فرض نماز یاد رہے امت کو پڑھا رہے نماز، وہ نماز چھوڑ کے اپنی میں ماں کی آواز پہ لبیک بول کے جاؤں اور ان کا حکم پورا کروں۔ ماں باپ کی آواز کے اوپر فرض نماز بھی توڑ دینے کا حکم ہے۔ اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے دوستو، یہ تو آپ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، جب جا کے آپ ریئلائز کریں گے۔ اپنے آپ کو سوچو دوستو، آپ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ ماں باپ نہیں کھا کے، نہیں پی کے، نہیں سو کے آپ کو کھلائے پلائے، آپ کو دھلائے اور آپ کی جو ہے قدر کرے، آپ کو پڑھائے لکھائے، آپ کمزور تھے، آپ کو اسٹرانگ بنائے، اور ایسے جب آپ اسٹرانگ بن گئے تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے۔ دوستو، بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ماں باپ کو اف تک مت بولو۔ اف کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ اردو میں بھی آیا ہوا ہے۔ اف تک مت بولو، اللہ تعالیٰ بولا، چاہے تمہارے ماں باپ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے ماں باپ تم سے نفرتی کیوں نہ کرتے ہو، چاہے تمہارے ماں باپ تم کو ناپسند کرتے ہو، تم پھر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کے چپلاں اپنے اوپر رکھو، لیکن ماں باپ کو اف مت بولو، ماں باپ کو راضی کرو۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو میں سمجھا، وہ میں آپ کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ہی جنت ہے، ماں باپ ہی جہنم ہے، چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں جا یا ناراض کر کے جہنم میں جا۔ اور خبر جو ہے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے، جیسے اعمال کریں گے ویسا ہم کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے، ہم سمجھتے بھائی ویسٹرن یونین جو کہ یورپ، امریکہ، لندن وغیرہ، فرانس ہے، جہاں پہ جو ہے کتے بلیوں کی طرح کام ہوتے ہیں، جہاں پہ کبھی بھی ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں ہوتے، بچے پیدا ہونے کے بعد بچے بڑے ہو کے ماں باپ کی شادیاں کراتے ہیں۔ ایسا گھٹیا کلچر جہاں پہ جو ہے ماں باپ کی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ایسے ہے ایسے ہیں بولتے۔ آپ دیکھو وہ کیسا ظلم کرے ہیں جب ہندوستان کے اوپر ان کی حکومت تھی، یا یورپ جو ہے جب افریقہ کے اوپر حکومت تھی، یا امریکہ کے حکومت تھی، جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے حکومت کیا، کافی ظلم کیا ہے انہوں نے۔ بہرحال دوستو، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا کریں گے۔ لیکن دوستو، وہ تو تھا، ٹھیک ہے، وہ گزر گیا، لیکن اپنے سگے ماں باپ کے اوپر بھی یہ کم ظلم نہیں کرتے۔ آج بھی دوستو اولڈ ایج ہوم بنا دیے، جہاں پہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش آرام سے رہتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے سڑ رہے ہیں بیچارے اولڈ ایج ہوم میں۔ اپنا بیٹا آئیں گا تو دیکھیں گے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ جو ہے خوش ہوتے ہیں بیٹا گھر میں آیا ہے، اور جب جو ہے بیٹا چھوٹا آتا ہے تو اس کو سب کچھ کھلا پلا کے بڑا کرتے، اسٹرانگ بناتے، اور یہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ماں باپ ضعیف ہو جاتے، بیچارے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ دونوں فوٹوਆਂ اوپر نیچے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے میں نے اسکرین کے اوپر لگا دیا ہے۔ اور ایک طرف ایک شریف بچہ وہ بھی ہے جس کی ماں اس کو پالتی ہے، بڑا ہو کے وہ اپنے ماں کو اٹھا کے پھرتا ہے۔ دوستو، ہر قوم میں، ہر دھرم میں لوگوں نے اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کی ہے، اور ہر دھرم میں، ہر قوم میں لوگوں نے خود اپنے ماں باپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم سب کو جو ہے ڈرنا چاہیے، اوپر والے سے ڈرنا چاہیے۔ سب کچھ عذاب معاف ہو سکتا ہے اگر توبہ استغفار کر لیے، معافی چاہ لیے، لیکن دوستو ماں باپ کو تکلیف دینے کا عذاب ادھر ہی ملے گا، ادھر ہی دنیا میں ملے گا۔ ہم نے سنا ہے ایک آدمی پاکستان کے اندر اپنے باپ کو جو ہے کولہ مارتا تھا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاور دے دیا تو وہ یہ سمجھتا کہ بھائی میں پاورفل ہو گیا، سب کے سامنے ذلیل کرتا تھا۔ باپ مر گیا اور بیٹا جو ہے حج پہ آیا، اللہ توفیق دی، حج پہ آیا تو لوگوں سے پوچھتا ہے کعبہ کہاں ہے، کعبہ شریف کے سامنے ٹھہر کے کعبہ کہاں ہے، پوچھتا ہے، کعبہ ہی اس کو نہیں دکھ رہا،
کعبہ اس کو نہیں دکھ رہا. ایسے لوگوں کا عمرہ کیسا, ایسے لوگوں کا حج کیسا, ایسے لوگوں کی عبادت کیسی جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے کا کام کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے ان کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو جو ہے تم ان کی دہاڑی دے دو, ان کا پیسہ دے دو, لیکن دیتے نہیں. لوگ ظلم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. ارے دوستو, آپ ذرا قبرستان پہ جا کے دیکھو کیسے حالات ہے. کاش اگر آپ کی کان میں آواز سنائی دیتی جو ان کے خبروں میں ظلم ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے میرے ایک پاکستان کے دوست نے میرے کو ایک پاکستان کا ویڈیو بھیجا, غالباً پشاور کا تھا. بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہے, اور وہاں پہ بال کسی گڑھے میں چلے گیا. وہاں پہ جا کے دیکھے تو قبرستان تھا, اور پتہ نہیں قبرستان کب سے ہے. قبرستان کے اندر گڑھا ہے, گڑھے کے اندر یہ بڑا ہال ہے. قبرستان کے اندر یہ بڑا ہال ہے, ہر کے اندر ایک قبر ہے. وہ قبر کے اندر جو ہے آدمی بیٹھا ہوا ہے, کالا کوئلہ آدمی وہ, اور وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے, اور آگ میں جو ہے لپٹا ہوا ہے. لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا, میں نے بھی دیکھا. میرے پاس نہیں ہے لگانے کے واسطے, اس وقت میرے پاس چینل نہیں تھا, لیکن بہت عبرت کا مقام ہے دوستو, عبرت کا مقام ہے. جنت ایسے ہی نہیں ملتی, صبر کرنا پڑتا. ماں باپ کے پیروں میں جنت ہے, ماں باپ کے پیروں میں ہی جہنم ہے. اگر تم ان کو راضی کرو گے جنت میں جائیں گے, ناراض کرو گے جہنم میں جائیں گے. دوستو, کتنا بھی بڑا آپ کو عہدہ مل جائے, آپ چاہے کسی بھی سربراہ بن جائے, کچھ بھی ہو جائے, عیش آرام میں آپ کی زندگی گزری, مرنے کے بعد اگر آپ جہنم میں جاتے ہیں تو آپ تو بولتے ہیں کہ بھائی دنیا میں مجھے کچھ ملا ہی نہیں. لیکن دنیا میں آپ تکلیفیں اٹھائے, لیکن ماں باپ کو راضی کرے, ماں باپ کو ناراض نہیں کیے, ماں باپ کو راضی کیے اور تکلیفیں اٹھائے, اور کبھی آپ خوشی نہیں دیکھے. مرنے کے بعد اگر آپ جنت میں چلے گئے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ماں باپ کی دعاؤں سے, تو آپ بولیں گے میں تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھایا, تکلیف ہی نہیں دیکھا. دوستو, یہ ہے اجر. اور دوستو, تھوڑے دن پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا, چھوٹے بچوں کو میں مخاطب تھا جدہ عزیزیہ کے اندر, اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو. کس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میرے قریب کون ہوگا, اللہ تعالیٰ بولتے تیرے قریب خصاب ہوگا. ان کی خواہش ہوتی کہ اس سے ملی, کیونکہ ان کی نگاہ میں شاید یہ آ گیا تھا کہ شاید خصاب وقت کا ولی ہوگا, کیونکہ ان کے اپنے سگے بھائی بھی جو ہے نبی تھے, لیکن اللہ نے خصاب کو چنا ان کے قریب. جا کے دیکھتے خصاب کو کوئی عمل ہی نہیں رہتا. تفصیلی میں وہاں پہ بتاؤں, دیکھ سکتے آپ. ویسے کسی بھی عالم کی آپ وہاں پہ اس کا سن سکتے ہیں یہ واقعے کو. تو کوئی عمل ایسا نہیں رہتا کہ بھائی ان کے قریب ہو. بہرحال انہوں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور مہمان بنتے, پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی رات میں اس کی ماں, کیونکہ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا, ماں کو دھلاتا پھلاتا اور جو ہے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا, اپنے منہ سے چبا کے نرم کر کے اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا تھا, اور ایک الگ حصہ نکال لیتا تھا ماں کے لیے. ماں کی خدمت کرتا تھا, ماں دعائیں دیتی تھی اس کو, اللہ میرا بیٹا کیسا بھی رہو تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے قریب رکھنا. یاد رکھنا دوستو, بعض لوگ ٹائیگر ضرور ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت سے وقت کے ولی بن جاتے ہیں, اور بعض لوگ دکھنے میں وقت کے ولی رہتے لیکن ماں باپ کی بددعاؤں سے, ماں باپ کی جو ہے دعا نہیں ملتی. اتنے بڑے وقت کے ولی ہونے کے باوجود بھی بیکار ہو گیا ان کا وقت کے ولی ہونا, کوئی کام نہیں آتا. اس لیے دوستو, وقت کے ولی بنو, کیا بھی بنو, لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہی وقت کے ولی رہیں گے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے, کوئی بھی یاد نہیں رکھتا, لیکن جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے خبر پہ, اس کی خبر پہ جو ہے رحمتیں آتی رہتی ہے. اور کتنے بھی بڑے کیا بھی رہو, کچھ بھی رہو دوستو, ماں باپ ناراض ہے تو خلاص گیا. اور ماں باپ میں سے کوئی بھی آدمی دنیا میں رہے, یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. یاد رہنا دوستو, ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم وہ رزق کمائے یا ہم کو کچھ ملے, نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اصل میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے, کیونکہ ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے. ان کی وجہ سے پورے انسانیت کو کھانا مل رہا, پورے انسانیت کو کھانا مل رہا, رزق مل رہا, اور لوگ خوشحال ہے. اور اگر ان کی دعا نہ ملے تو وہاں پہ جو ہے باڑھ آ جائے, وہاں پہ جو ہے سونامی آ جائے, وہاں پہ جو ہے ہرا بھرا ختم ہو جائے, وہاں پہ ظلم زیادتی شروع ہو جائے. اب دیکھ سکتے دنیا میں ہو رہا ہے دوستو. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھو دوستو, ماں باپ کی دعا سے سب کو رزق مل رہا ہے. میرے ماں باپ کی دعا سے آپ کو رزق مل رہا, آپ کی ماں باپ کی دعا سے مجھے رزق مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیا, ماں باپ کو مت بولو. ماں باپ چاہے کسی بھی دھرم کے ہو, ان کی ریسپیکٹ کرو.
اپنے کو کیا کرنا ہے, پولیٹکس میں جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے جنت دیں گا, وہ دیکھو, اس کا خیال کرو. اپنے کو کیا فائدہ ان کے ساتھ جانے سے. پولیٹکس کے لوگ کرنے والے لوگ جو ہے خود اپنے بچوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ایسے چیزوں میں نہیں بھیجتے ہوئے لگا لڑائی جھگڑے میں, لیکن لڑائی جھگڑوں میں جو وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ آتا جاتا نہیں ہے. یاد رکھنا دوستو, خالی برتن کی آواز میں کچھ بھی نہیں رہتا تو وہی آوازیں زیادہ کرتا خالی برتن, اور جس برتن میں بہت کچھ ہوتا ہے وہ آواز نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ ہے, لوگ آتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو فائدہ پہنچانے والے بنو دوستو. مختصر بات یہ دوستو کہ یورپ کو ہم جو ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں, یورپین یونین کو ہم سمجھتے بھائی یہ بہت اچھے اخلاق والے, تمیز والے, سمجھدار, دماغ والے, لیکن حقیقت میں یہ سب سے بدماش لوگ ہیں. اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے, خدمت بھی نہیں کرتے, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے عائش کرنے میں رہ جاتے ہیں. وہ بیچارے ماں باپ انتظار کرتے, آج آئے گا بیٹا, کل آئے گا بیٹا, پرسوں آئے گا بیٹا, بہو جو بھی ہے, کوئی بھی نہیں آتے, بیچارے اسی میں مر جاتے. ان کا انتم سنسکار اسی میں ہو جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے رہن دو, بیچارے آس میں مر جاتے ہیں. بعض انڈیا پاکستان کے اندر ایسی بھی اولڈ ایج ہوم ہیں جہاں پہ پنکھا تک بھی نہیں ہے, اور بیچاروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اولڈ ایج ہوم والے ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, کیا بنا, اللہ ہدایت دے. اب خیر یورپین یونین میں جو ہے پیسے والے لوگ ہیں, اس لیے تھوڑا بہت ایسی کسی لگا لیتے, اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی یہ کام کرتے. لیکن بچے بڑے ہو جاتے, بچے شادیاں کراتے ہیں ماں باپ کی. بہرحال دوستو, ہم کو ان کے راستے پہ چلنا نہیں ہے, کیونکہ وہ راستہ ایک دم برائی کا راستہ ہے. میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج میں ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی ماں باپ ایک تو اولڈ ایج ہوم میں ہیں, دوسرا مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے زہر پی کے مر رہے ہیں خوشی سے, تاکہ اپنے بچے خوش رہے. کیسا حال آ گیا دوستو, کیسا حال آ گیا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اپنے ماں باپ کو محبت کرنے والے بنائے اور ان کے پیروں میں رہنے والے بنائے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ولی گزرے ہیں جو ماں باپ کے پیروں کو اپنے سر کے اوپر لگاتے ہیں. افسوس کی بات ہے, نیتا لوگ جا کے جو ہے کوئی ایسے پاگل لوگوں کے پاس سر کو لگاتے, آشیرواد لیتے ہیں, جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے ہمارے ماں باپ ہی سب سے بڑے بزرگ ہیں. نبی رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے ماں باپ ہے, ان کی دعاؤں کی گارنٹی ہے, ہم کو ان کے پاس جانا چاہیے. انہوں نہیں ہے تو خالہ ہے, پھپھو ہے, ان کے پاس جانا چاہیے. ارے دوستو دعا کراؤ, اور کسی کو بھی مدد کر کے بھول جاؤ کس لیے مدد کر رہے ہیں. 4 لوگوں میں ڈھنڈورا مت پیٹو, اللہ کے ایسے مدد کرو, اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور پہلے سے مدد کرتے رہو, تمہاری مدد بھی اللہ کرے گا. دوستو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. توبہ کرو, استغفار کرو, اور ایک دوسرے سے جو ہے اچھی بات کرتے رہو. آئیے اب میں آپ کے سامنے تمام ویڈیوز لگا رہا ہوں, اور آپ کے سامنے آپ کے جانے مانی ایک زبردست ہستی کا بھی ویڈیو لگا رہا ہوں. آپ دیکھیے, سمجھیے, اور اچھا کمنٹ کیجئے. دوستو نیوز تو ہر وقت دیکھتے رہتے, ہر وقت موٹیویشن ملتا رہتا ہے. آج ماں باپ کا موٹیویشن, ماں باپ کے نام میں جو ہے ہر ایک کے ماں باپ کے نام میں جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, خاص طور سے ہمارے والدہ کے لیے. اور میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو آپس سے محبت دے, ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے, اور وہ اپنی زندگی میں ہم سے خوش رہے. اتنا خوش رہے کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے, اتنا خوش رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو جائے, اتنا خوش رہے کہ ہم کو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرا دے, اتنا خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہم کو جنت میں پہنچا دے, اور اتنا خوش رہے کہ ہم سے امن قائم ہو جائے, اتنا خوش رہے کہ ہم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہی نہ ہو, اور تکلیف دینے والے ہم سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے, اور بھاگنے کی طاقت دے, چلنے کی طاقت دے, قوت دے, بولنے کی طاقت دے, اور ان کو طاقت دے کہ ہمیں ڈانٹے, ہمیں ڈانٹنے کی بھی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے. ہمارے ماں باپ کو, ہمارے والدہ کو بھی, ہمارے والد کا تو انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کرے, اور جو زندہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے, اور جو نافرمان اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اور ہم سب کو آپس میں محبت دے. دوستو اگر آپ کا بھی کچھ کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے آمین بول دیجیے گا. ہم لوگ کلرز بن گئے ہیں. وی آر کلرز ٹوڈے, وی آر کلنگ آور پیرنٹس. جو سپاری لے کر مارتے ہیں نا, 5,000 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ لے کر مرڈرز کرتے ہیں, وہ ایک دفعہ مارتے ہیں, صرف ایک ہی دفعہ گولی مارتے ہیں, ایک ہی دفعہ چھرے سے بھونکتے ہیں. لیکن ہم لوگ روز مار رہے ہیں, ایوری ڈے مار رہے ہیں, زندہ مار رہے ہیں, تکلیف دے دے کر مار رہے ہیں. کس کو مار رہے ہیں؟ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو.
اور مارنے کے لیے گن نہیں ہے، حرکتوں سے مار رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں منہ دکھانے لائق نہیں ہے اپنے پیرنٹس۔ ہوٹل میں نوکر جھک کے تھینک یو سوری کچھ بھی بولتا ہے تو ہم ٹپ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی سروس دیتا ہے ہم تھینک یو بولتے ہیں، تھوڑی سی سروس دیتا ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ ماں نے کتنی سروس دی ہے؟ کچھ دیا آپ نے؟ کبھی تھینک یو کہا آپ نے؟ وہ ٹپ بھی نہیں چاہتی ہے، وہ چاہتی بھی تو آپ ہی کی کامیابی، آپ ہی کے اکامپلشمنٹس، آپ ہی کے اچیومنٹس، آپ ہی کو آنر ملے، آپ ہی کو ایوارڈز ملے۔ مرنے کے بعد کروڑوں روپے بنا لیں آپ لوگ، کروڑوں روپے بنا لیں، قسم خدا کے آپ کو مزہ نہیں آئے گا وہ کروڑوں روپے میں۔ آپ سوچتے رہیں گے کہ کاش ماں زندہ ہوتی، حج پر لے جاتا، کار پر بٹھاتا، پیرس لے جاتا، فلانے جگہ لے جاتا، لیکن ماں نہیں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا ہے، پیسے پہ پیسہ ملتا ہے اس وقت میں۔ اب آپ کی ماں زندہ ہے، اب آپ کے باپ زندہ ہے، اب رسپیکٹ کریں۔ ماں سو رہی ہے رات میں، کبھی 3 بجے اٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھ، تہجد جو پڑھتے ہیں نا اتنا ہی ثواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ مرتبہ اللہ نے رکھا ہے ماں کو دیکھ کر مسکرانے کا، باپ کو دیکھ کر مسکرانے کا۔ کیسی بہترین عبادت امیجن کریں، یور مام یور ڈیڈ دے آر سلیپنگ ایٹ نائٹ اینڈ یو ویک اپ فرام دا ویری ڈیپ سلمبر، دیکھیں اور مسکرائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کو پیسے والے بننے کی ضرورت نہیں ہے حج کا ثواب لوٹنے کے لیے، ماں کو دیکھ کر آپ حج کا ثواب لوٹ سکتے ہیں۔ آج ماں کو دشمن بنا دیے ہم لوگوں نے، والدین کو ہی دشمن بنا بیٹھے، ان کے کیا ڈریمز ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے نہیں پتہ۔ یہاں پیارے نوجوان بچوں، آپ لوگ کے والدین کچھ چاہ کر بھیجے ہیں، اسکول میں جو بھیج دیے وہ تو خیر بھیجنا ہی ہے سب کو، تو ویسا بھیجے ہیں، اس میں بھی کچھ ڈریمز تھے ہوں گے، لیکن یہاں اسپیسیفکلی انگلش ہاؤس اکیڈمی کو جو بھیجے ہیں نا ایسے نہیں بھیجے، قسم خدا کی۔ آپ میں ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر باپ جتنے آپ کے والدین حیات ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ
बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। तो कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।